ترتیب پہلے میں گنوا دیتا ہوں، پھر ان کی ترتیب وائز ہم ان پر بات کریں گے. بالکل ٹھیک. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے والی. قیامت کی علامات کبریٰ کا آغاز ہوتا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام لاسٹ پہ آئیں گے. یعنی آپ سمجھیے اصل ڈیڈ شیور کہ اب قیامت کا آغاز ہونے والا ہے امام مہدی کے آنے کے بعد سے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ دجال آئے گا، پھر امام مہدی علیہ نہیں، السلام یہ آئیں گے، وہ بالکل غلط لاسٹ کا تصور. سارا پہلو ہے. نہیں، امام مہدی سب سے پہلے آئیں گے. امام مہدی کے بعد دجال آئے گا. دجال کے بعد جب دجال بھی آ چکا ہوگا، امام مہدی بھی، پھر حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے. اچھا، یہ چوتھی علامت ہے. یاجوج ماجوج کے بعد پانچویں چیز ہے مدینہ منورہ غیر آباد ہو جائے گا. اور جو حضور کا مزار ہے گنبد خضرا ہے، اس کو زمین سے اٹھا کے جنت میں لے جایا جائے گا. اور یہ قیامت سے دنیا پہلے دیکھے گی. جی، یہ دنیا دیکھے گی. قیامت سے پہلے گنبد خضرا زمین پر نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. یہ ہمارے ہاں نہیں بات بیان ہوتی، شاید آپ نے بھی پہلی بالکل دفعہ فرسٹ ٹائم سنی ہے یہ تو بات. گنبد خضرا نہیں ہوگا، چونکہ قیامت رسول اللہ کے گنبد خضرا پر صلی نہیں اللہ آئے گی. علیہ وسلم. اس کے بعد اگلی جو علامت ہے وہ ہے کعبۃ اللہ کو آگ لگا دی جائے گی. ایک حدیث پاک میں کہ ایک پتلی پنڈلیوں والا، دو پنڈلیاں اس کی پتلی ہوں گی، پتلی ٹانگوں والا شخص کعبۃ اللہ کو آگ لگا دے گا. ایک دفعہ پہلے بھی آگ لگی تھی عہد یزید میں، جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور مسلم بن عقبہ کی قیادت میں یزید نے لشکر بھیجا، اور ادھر سے عبداللہ بن زبیر خلافت کا اعلان کر چکے تھے مکہ میں. تو عبداللہ بن زبیر کو قتل کر کے مکہ کے پاس لٹکایا، منجنیکوں سے پتھر مارے اور مکہ کو آگ لگا دی. ایک وہ لگی تھی، لیکن یہ آگ قرب قیامت کی نشانی ہے، یہ ایک اور آگ ہوگی. اس کے بعد یہ ہم نے بتائی پانچویں. چھٹی چیز آگ. ساتویں چیز یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا. یہ وہ لمحہ ہوگا، اس سے پہلے تک آپ کے پاس توبہ کی توفیق ہوگی، توبہ قبول ہوگی. جس دن آپ صبح اٹھیں گے اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو رہا ہوگا، آپ سمجھ لائیں، یعنی کلاک وائز ہو جائے گی ساری موومنٹ، اینٹی کلاک وائز کی وجہ، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو گئے. پھر اس کے بعد آٹھویں علامت ہے دابت الارض، ایک جانور کا خروج ہوگا. وہ یوں نکلیں گے جس طرح زمین کا سینہ پھاڑ کے ایک پودا نہیں نکلتا، یا ایک مشکیزہ سے پانی کا قطرہ یوں بہہ جاتا ہے، وہ یوں زمین سے نکلیں گے اور ہر جگہ پھیل جائیں گے. پھر نویں علامت ہے ایک دخان، دھواں چلے گا. 10ویں علامت ہے کہ اس کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی. 11ویں علامت ہے کہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا. اور 12ویں علامت یہ ہے کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتی جلاتی یعنی وہ زمین لپیٹتی جائے گی، سمجھ لی. اور یمن سے جو آگ نکلنے کا واقعہ، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یمن میں جو میزائل ہے یہ بھی اس کے مائنر سائنس نشانیاں سامنے آ رہی ہیں. انٹرپریٹیشن تو پھر کرتے ہیں، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی. اچھا، یہ جتنی باتیں ان کی کچھ نہ کچھ لاجیکل کازز ہوں گی جن کی وجہ سے یہ ایگزیکیوٹ ہوں گی نا. ظاہر ہے یہ کوئی ماورائی چیز نہیں ہے، یہ فزیکلی ہونا ہے. بالکل ایسے ہی. تو لازمی بات ہے اس دنیا میں جو ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو وہ علت اور معلول کا قانون اور سائنٹیفک ریزنز چاہیے ہوتی ہیں. ہر ایک کی سائنٹیفک ریزنز بنیں گی اور ان سائنٹیفک قوانین کے ذریعے یہ سب کچھ اپنے سائنس تو ڈسکور کر رہی ہے نا. بالکل، سائنس ڈسکور کر رہی ہے اور وہ قوانین ڈسکور کر رہی ہے جس قوانین کے مطابق یہ سب کچھ آ کے ہونے جا رہا ہے، جو اسلام نے بنایا. تو یوں 12ویں علامت ہے کہ وہ یمن سے آگ نکلے گی جو سب کو دھکیل کے جس حصار میں جمع کر دے گی، اس حصار کو میدان محشر کہیں گے. یہاں سے پھر سور پھونکنے کا آغاز ہوگا، سور پھونکا جائے گا، اور یہاں سے آپ اصلاً جس کو قیامت کہتے ہیں، قیامت کے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے. اس سے پہلے قیامت کا یعنی علامات کبریٰ کا ذکر تھا، یہاں سے آپ قیامت کے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے. یہ ہم نے اس لیے پہلے کر دیا تاکہ لنک ہو جائے. ہمارے یہاں ڈسکشن یوں ہوتی ہے کہ وہ لنکڈ نہیں ہوتی، کنیکٹڈ نہیں ہوتی، اندر کی ایک چیز پک اپ کر لیتے ہیں تاکہ وہ پورا تصور واضح نہیں ہوتا.